أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث مبارک پڑھ رہے تھے، جس میں امام نے فرمایا اہلک الناس اثنان، دو چیزوں کے ذریعے سے لوگ ہلاک ہو گئے، دو چیزوں نے لوگوں کو سب سے زیادہ ہلاک کیا ہے، دو چیزیں باعث بنی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ہلاک ہو، تباہ و برباد ہو. ایک خوف الفقر، دوسرے طلب الفقر. فقر و ناداری کا خوف ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے باعث، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ہلاکت کے دہانے تک لے جانے والی چیزوں میں ایک اہم اور بڑی چیز ہے فقر و ناداری کا خوف. اگر انسان کے اندر فقر و ناداری کا خوف پیدا ہو جائے، انسان اگر غریب ہونے سے، فقیر ہونے، نادار اور محتاج ہونے سے ڈرنے لگے اور محتاجی کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، تو یہ فقر و ناداری کا خوف انسان کو بہت ساری نیکیوں سے، بہت ساری اچھائیوں سے، بہت سارے اعمال صالحہ سے روک دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب انسان نیکیوں سے رکے گا تو پھر کدھر جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، برائیوں کی طرف جائے گا. جب برائیوں کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہلاک ہونا ہی ہونا ہے. اس کے اوپر کل کافی بحث ہوئی. دوسرا مسئلہ اور دوسری بڑی چیز کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت ہلاک ہوئی ہے، وہ ہے طلب الفقر. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تباہی کی وجہ فقر و مباحات طلبی ہے، فقر طلبی ہے. شوق پیدا ہوا فقر و مباحات کا، آرزو، ایک تمنا ہے، طلب ہے دل میں، بھائی چاہت ہے فقر و مباحات کی. فقر و مباحات کی، فضیلت کی کوئی چیز انسان کے وجود میں نہیں ہے. کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جس کمال کی بنیاد پر لوگ ایسے ہی اس کے اوپر افتخار کریں، اس کی فضیلتوں کو بیان کریں، اس کی تعریف و تمجید کریں. ظاہر سی بات ہے، جن کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہ اپنی خوبیوں کو بیان نہیں کرتے. جن لوگوں کے اندر کمالات ہوتے ہیں وہ اپنے کمالات کا اظہار نہیں کرتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو خوشبو کی طرح سے ہوتی ہیں، جو اپنا تعارف خود ہی کرا لیتی ہیں. کہتے ہیں نا، مشکان است کہ خود بے بویا، نہ آن کے عطار بھی بے بویا. حقیقی کمال انسانی یہی ہے کہ خود کمال انسان کا تعارف کروائے، نہ کہ یہ انسان کہے کہ میرے اندر یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے. اگر آپ کے اندر اچھائیاں ہیں، کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فخر فروشی کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے اپنی ذات کا قصیدہ پڑھیں، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کے کمالات لوگ دیکھیں گے تو دوسرے خود آپ کے مدح سرائی میں زبان کھولیں گے. فلاں شخص کمال کا آدمی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی، اس کے اندر یہ خوبی ہے. لیکن جب نہیں ہوں گے کمالات تو کیا ہوگا مولانا؟ فخر طلبی انسان کے اندر پیدا ہوگی، فخر فروشی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر جو کمالات، جو خوبیاں نہیں ہیں اس کے اندر، وہ بھی اپنی ذات میں منسوب کر کے بیان کرے گا. گاؤں گھر میں اکثر ایسے افراد ملتے ہیں جو حقیقی خوبیوں سے کوسوں دور ہیں، جن کے اندر کوئی کمال انسانی ہے ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتا رہتا ہے، بڑی بڑی خوبیاں اپنی بیان کرتا رہتا ہے. جب انسان خوبی نہ رکھتے ہوئے اور خوبی کا اظہار کرنے لگے تو حقیقی خوبیوں کے اکتساب کی کوشش نہیں کرتا انسان. آپ اگر اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں مولانا،
تو آپ کے اندر حصول علم کا جذبہ کب پیدا ہو؟ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے کو جاہل اور نادان نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک حصول علم کا جذبہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن آپ کے اندر طلب فخر آ گیا ہے، 4 کتابیں آپ نے پڑھ لی، آپ سمجھ رہے کہ ہم تو علامہ ہو گئے۔ جب آپ اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگیں گے تو ہر عالم آپ کو چھوٹا نظر آئے گا، ہے نا؟ پھر آپ کے اندر شوق اور جذبہ نہیں رہ جائے گا حصول علم کا۔ بھائی اب ہم کو کیا ضرورت، ہم تو یوں ہی علامہ ہے، باقی تو سارے ہم سے چھوٹے ہی ہیں، ہے نا؟ یہ فخر و فروشی پھر آپ کو جاہل بنا کے رکھ دے گی۔ قدم ٹھہر جائیں گے آپ کے، رک جائیں گے، حصول علم کا جذبہ سرد ہو جائے گا آپ کا۔ اب یہ تھوڑا سا معمولی سا علم، یہ چند اصطلاحیں جو آپ کو یاد ہیں، اسی کو آپ کافی سمجھیں گے۔ نتیجہ ہلاکت۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو کمالات سے، خوبیوں سے تہی سمجھیں گے کہ یہ کمالات، یہ خوبیاں نہیں ہیں ہمارے اندر، تو آپ کے اندر اس کے حصول کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر واقعا آپ کمالات انسانوں کی جو فضیلتیں ہیں، اگر اس کی فکر ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی طلب ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس سے خالی سمجھیے، تب آپ کے اندر اس کے حصول کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، اور اسے کسب کرنے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر نہیں ہے کمالات، لیکن ایسے ہی آپ اپنے وہم و گمان میں ان کمالات، ان خوبیوں کو اپنے اندر جو ہے نقلی طور پہ پیدا کر کے فخر کر رہے ہیں اسی پہ، تو تباہی سمجھیے کہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو بہت سارے تاریخ میں ایسے افراد ہیں جن کو طلب فخر نے، فخر و مباحات کی طلب اور چاہت نے برباد کر دیا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو آگاہ رہنا چاہیے، کبھی اپنے اندر پیدا نہیں ہونے کی، کبھی خوف فقر نہیں آنے دینا چاہیے اپنے اندر، اور کبھی طلب فخر، خوف فقر سے اور طلب الفقر سے انسان اپنے آپ کو مولانا بچا کے رکھے، دور رکھے، اگر تباہ نہیں ہونا چاہتا ہے تو۔ ولا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے گی انسان کے اندر تو وہ پھر انسان کو تباہ کر دے گی۔ تو 2 چیز مردم را ہلاک کر دے۔ امام فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ ترس از فقر، فقر و ناداری کا خوف، کہ انسان را بادار میں جمع مال از ہر طریق ویا وبا ہر وسیلے میں کند، تو جو انسان کو مال و منال کی جمع آوری پر مجبور کرتا ہے، ہر طریقے سے، ہر وسیلے سے۔ فقر کا خوف جب ہوتا ہے تو 2 چیزیں میں نے کل عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا، یا تو وہ مال و منال کو جمع کرنے کی فکر میں لگ جائے گا، جس راہ سے ہو، جس طریقے سے ہو، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، ہے مولانا؟ یہ ادھر، یا تو پھر اچھی چیزوں میں مال ہے تو خرچ کرنے سے رک جائے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خرچ کر دوں تو غریب ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں دے دوں، چندہ دے دوں گا، طلبا کو کھلا دوں گا، عالم کو دے دوں گا، مسجد پہ دے دوں گا، کسی غریب کی مدد کر دوں گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، میں بھی اسی طرح غریب ہو جاؤں گا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، خوف فقر یا تو راہ خدا میں انفاق سے انسان کو روک دیتا ہے، یا پھر جمعآوری مال کے لیے ہر راہ پہ لگا دیتا ہے، کسی بھی راہ سے، کسی بھی طریقے سے مال و دولت جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دونوں چیزیں بری ہیں۔ آپ خوف کے فقر کے خوف سے، ناداری کے ڈر سے راہ خدا میں انفاق نہ کریں، یہ بھی برا ہے، اس میں بھی ہلاکت ہے۔ یا خوف کے فقر و ناداری کے خوف سے آپ ہر راہ اور ہر طریق سے مال و دولت اکٹھا کریں، یہ بھی برا ہے، یہ اس میں بھی ہلاکت ہے۔ دوسرے تفاخر، ٹھیک
براستی از مهمترین عوامل حرص و بخل و دنیا پرستی و رقابت‌های مخرب و بسیاری از مفاسد اجتماعی همین طرز به دلیل از فقر و تفاخر و برتری جویی درمیان افراد و قبائل و امت هاست. کہنے کی حقیقت یہ ہے کہ اہم ترین عوامل میں سے، اہم ترین وجوہات میں سے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر تفاخر پیدا ہوتا ہے، وہ حرص و بخل و دنیا پرستی اور بہت ساری تباہ و برباد کرنے والی رقابتیں ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت ہے کہ جو مفاسد اجتماعی میں سے ہیں۔ حقیقت میں مہم ترین عوامل میں سے حرص و بخل، دنیا پرستی اور بہت ساری تباہ و برباد کر دینے والی رقابتیں اور اجتماعی مفاسد و برائیاں ہمیں تر سے بے دلیل از فقر و تفاخر، اسی بے وجہ اور بے دلیل فقر و ناداری کے خوف اور تفاخر اور برتری جوئی کی وجہ سے ہے کہ جو درمیان افراد و قبائل و امت ہاس کہ جو لوگوں، قبیلوں یا امتوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تفاخر ہے، برتری جوئی ہے، چاہے وہ لوگوں کے بیچ میں ہو، چاہے خاندانوں کے بیچ میں ہو یا امتوں اور قبیلوں کے بیچ میں ہو، کیونکہ تفاخر کی صفت کبھی یہ چند لوگوں میں پائی جاتی ہے، کبھی خاندانوں میں پائی جاتی، خاندانوں میں فقر و مبادلہ امتوں میں کیا جاتا ہے نا۔ ادیان میں باقاعدہ آج طور پہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں خاص طور سے دیکھیں تفاخر ادیانی ہو گیا ہے۔ ہاں، شخص اپنی ملت پہ، اپنی شریعت پہ، اپنے دین پہ، اپنے ریلیجن پہ کیا کر رہا ہے مولانا؟ فخر کر رہا ہے، اور دوسرے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہنسی اس وقت آتی ہے جب ایسے ایسے افراد اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنی ملت پہ فخر کرتے ہیں کہ جن کے عقائد مولانا سوائے نادانی کے، بے وقوفی کے، جہالت کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، جن کی عبادتوں کو دیکھو تو ایسی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ انسانی عقل شرما جائے کہ یہ بھی کوئی عبادت کے قابل ہے؟ یہ انسان کتنا بے عقلا ہو گیا، یہ تو حیوانوں سے زیادہ گر گیا ہے کہ جو اپنا خدا ایسی چیز کو مان رہا ہے کہ جو خود اس سے پستر ہے۔ انسان اپنے سے پستر مخلوق کی عبادت کر رہا خدا سمجھ کے، اب اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ گائے کی کر رہا ہے، سانپ کی کر رہا ہے، چوہے کی کر رہا ہے، میں کیا کہ گنا ہے۔ اور وہ آج کل خاص طور سے ہمارے ملک میں اگر دیکھیں، حالات دیکھیں تو آج کل دوسرے مذاہب کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے مقدسات کے اوپر جو حملے کیے جاتے ہیں، تذلیل کرنے کی جو ناکام کوششیں کی جاتی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ چلے بار سنت تو یہ جو تفاخر ہے وہ کبھی افراد میں ہوتی ہے، چند لوگوں میں آپ بیٹھ کے، کبھی آپ کے پورے خاندانوں میں تفاخر جو پایا جاتا ہے، ملتوں میں جو تفاخر پایا جاتا ہے، اس تفاخر کی اور اس فخر فروشی کی وجہ یہی دو چیزیں ہیں۔ کون کون؟ ایک فقر و ناداری کا خوف، دوسرے فخر کی طلب، فخر کی چاہت۔ ولذا در حدیث از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میخوانیم کہ فرمود ما اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى علیکم التکاثر۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے فقر و ناداری سے نہیں ڈرتا، لیکن تکاثر سے ڈرتا ہوں۔ مولانا اب یہ تھوڑا غور کرنے کی بات ہے۔ اوپر امیر المومنین علیہ السلام نے
تفاخر کی دو وجہ بیان کی تھی، یا ہلاکت کی دو وجہ بیان کی تھی۔ دو چیزوں نے لوگوں کو ہلاک کر رکھا ہے، ایک فقر و ناداری کے خوف نے، دوسرے فقر و مباحات کی طلب نے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سلسلے میں فقر و ناداری سے نہیں ڈرتا، لیکن تکاثر سے ڈرتا ہوں۔ مولانا تکاثر فقر و ناداری کے خوف سے بڑی خوف کی چیز ہے۔ فقر و ناداری یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے۔ فقر و ناداری اسلام میں مفلسی، اسلام میں ذلت کا سبب نہیں ہے، ہلاکت کا باعث نہیں ہے۔ کہیں اسلام کی تعلیم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے تو وہ فضیلت سے عاری ہے، وہ کمالات سے دور ہے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کے لیے بخشش نہیں ہے، یا وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے، کہیں ہے؟ بلکہ فقر و ناداری پہ، قناعتوں پہ افتخار کیا گیا ہے۔ الفقر و فخری، معصوم ہستیوں نے کہا کہ میری ناداری، میری محتاجی ہی میرا افتخار ہے۔ تو فقر و ناداری ذلت کا سبب نہیں ہے، ہلاکت کا باعث نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے فقر و ناداری سے نہیں ڈرتا۔ فقر و ناداری اگر آ بھی گئی، غربت میں زندگی گزر بھی گئی، تو مولانا اس فقر و ناداری سے تمہاری شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے تمہاری سعادت اور تمہاری نجات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن تکاثر سے ڈرتا ہوں، اگر تمہارے اندر تکاثر پیدا ہو گیا تو یہ تمہیں لے ڈوبے گا، یہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ ما اخشى علیکم، میں نہیں ڈرتا تم پر، الفقر، فقر سے، یعنی میں تمہارے حوالے سے اپنی امت کو آگاہ کر رہے، خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے سلسلے میں فقر و ناداری سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، مفلس اور محتاج ہو جاؤ گے۔ محتاجی، فقر و فاقہ یہ کوئی خوف کی چیز نہیں ہے۔ ولیکن اخشى علیکم التکاثر، لیکن میں تمہارے حوالے سے تکاثر سے ڈرتا ہوں، کہیں تکاثر نہ پیدا۔ آگاہ کیا ہے کہ تم فقر و ناداری سے نہ ڈرو، فقر و ناداری ڈرنے کی چیز نہیں ہے، فقر و ناداری سے تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، فقر و ناداری سے تمہاری شخصیت، تمہاری عاقبت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو ڈرنے کی چیز ہے، جو تمہاری شخصیت بگاڑ سکتی ہے، جو تمہاری عاقبت بگاڑ سکتی ہے، وہ کیا ہے مولانا؟ تکاثر۔ تو تکاثر اتنی خطرناک چیز ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں ہی امت مسلمہ کو متوجہ کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ خبردار، فقر و ناداری سے نہیں ڈرنا، فقر و ناداری کے خوف سے نہ خدا کی راہ میں انفاق کرنے سے ڈرنا، اور نہیں جمعوری مال کے لیے ہر راستے کا انتخاب کرنا۔ فقر و ناداری آتی ہے، آنے دو، وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ غربت میں زندگی گزار لینا، قناعت کے ساتھ زندگی بسر کر لینا، اپنی شخصیت کو محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، اپنی عاقبت کی فکر کرنا، لیکن تکاثر، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تکاثر سے ڈرنا، تکاثر سے بچے رہنا، تکاثر میں مبتلا نہیں ہونا کہ پھر یہ تمہیں بے شخصیت بنا دے گی، بد عاقبت بنا دے گی۔ چلے تکاثر ہمون گونے کی قبلا اشارے کردیم، در اصل بمعنی تفاخر است۔ کہہ رہے تکاثر، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ تکاثر اصل میں تفاخر کے معنی میں ہے، تکاثر تفاخر کے معنی میں ہے۔ ولیگاہ بمعنی فسون طلبی و جمع مال آمدے، لیکن کبھی کبھی یہی تکاثر کیا ہے؟ زیادہ طلبی اور مال کی جمع آوری کے معنی میں آتا ہے۔ تکاثر یعنی بہت زیادہ مال کی طلب، زیادہ مال اکٹھا کرنا،
چنانکہ در حدیث از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوانی، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ہم پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ التکاثر فی الاموال جمعها من غیر حقها ومنعها من حقها فشدها فی الاوعیہ۔ یہ حدیث کس لیے لائے مولانا؟ اس حدیث کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت کر سکیں، اس بات کی دلیل دے سکیں کہ تکاثر صرف تفاخر کے معنی میں نہیں ہے، تکاثر کے معنی فضول طلبی، زیادہ مال کی چاہت، ٹھیک، مال کا اکٹھا کرنا، ٹھیک، چونکہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ تکاثر تفاخر کے علاوہ کثرت مال یا جمعوری مال کا معنی بھی رکھتا ہے، اور اسی دعوے کی دلیل دینے کے لیے یہ حدیث یہاں پر لائے ہیں کہ تکاثر مال کا جمع کرنا، کثرت مال کا ہونا، اس پر بھی دلالت کرتا ہے۔ التکاثر فی الاموال، تکاثر اموال کی جمع آوری، تکاثر کیا ہے مولانا؟ اموال کی جمع آوری من غیر حقیہ، نہ حق طریقے سے، نہ مشروع طریقے سے۔ جو لوگ اموال کو غیر شرعی طریقے سے جمع کرتے ہیں، اکٹھا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں مولانا؟ تکاثر کر رہے ہیں۔ ومنعها من حقها، یا تو غیر شرعی طریقے سے حاصل کرنا، یا پھر کسی کو حق سے محروم کر دینا یا حق کا ادا نہ کرنا۔ مال کیسے جمع ہوتا ہے مولانا؟ ایک تو کمائی کے ذریعے سے، دوسرے یہ کہ جو کما لیا اس کو بچانا، یہ بھی ایک کمال کی بات ہوتی ہے۔ خالی کمانا کمال نہیں ہے، کمانے سے خالی مال نہیں بڑھتا ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنے سے بھی مال کیا ہوتا ہے؟ بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے نا۔ یہ بھی فضول طلبی ہے، یہ بھی تکاثر کا حصہ ہے۔ خمس واجب ہو گیا ہے، نہیں دے رہا ہے مولانا، ہے نا؟ کل اموال میں کا 5واں حصہ بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا ہے؟ بچ رہا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو جی، اب زکوٰۃ کے جو نصاب ہے، نصاب کے حساب سے آپ کی ایک بچت ہو رہی ہے نا، آپ کی جیب سے چلا جاتا تو اتنا کم ہوتا، لیکن اب نہیں دے رہے ہو تو اتنا بچا ہوا ہے۔ تو تکاثر یعنی نامشروع طریقے سے مال کو حاصل کرنا، جمع کرنا، یا حق کا ادا نہ کرنا، جیسے خمس، اور اس کو پھر صندوق کے اندر، لاکر کے اندر، خزانے کے اندر اس کو اکٹھا کر دینا، یہ تکاثر ہے۔ جو لوگ نامشروع طریقے سے مال کماتے ہیں، یا مال تو کمایا ہے شرعی طریقے سے، لیکن حقوق شرعی ادا نہیں کیا، حقوق مالی ادا نہیں کیا، خمس نہیں دیا، اور اس کو بچا کر کے رکھ لیا، بینک میں ڈال دیا یا اپنے گھر کے لاکر میں رکھ دیا، یہ تکاثر ہے۔ یہ کیا ہے مولانا؟ پیغمبر نے اس طریقے کے عمل کو تکاثر کہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ یا فضول طلبی ہے، مال کی زیادہ چاہت، یا مال کا اکٹھا کرنا اور بچانا ہے، تو تکاثر اس کو بھی کہتے ہیں۔ تب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکاثر تفاخر کے علاوہ زیادہ مال کی چاہت یا مال کو اکٹھا کرنا، جمع کرنے کا معنی بھی رکھتا ہے، اور اس کی دلیل پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے۔